تیری عزت و عظمت آزادی کی خاطر، تیری عزت و عظمت آزادی کی خاطر سکون کے دریاؤں کو بھی پار کریں گے۔ اے وادی کشمیر تیری خاک کے بدلے جنت بھی خدا دے گا تو انکار کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام اور آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب شوکت مقبول بٹ صاحب، فرزند ارجمند شہید ملت جناب مقبول بٹ صاحب، اور ہمارے انتہائی محترم بزرگ شفیع کی پہچان جناب راجہ قربان صاحب، صدر تقریب، اور میرے دوست اور بزرگوں، السلام علیکم۔ دل تو کرتا ہے کہ آج کشمیر کی تاریخ کے پس منظر کے حوالے سے بھی بات کروں، کشمیر کی تاریخ کا جو حال ہے اس پر بھی بات کروں، اور جو مستقبل ہمیں نظر آ رہا ہے اس پر بھی بات کروں، لیکن پہلے ہی چونکہ ٹائم بہت کم ہے اور بہت سے مقررین ابھی باقی ہیں، ہم نے جناب شوکت مقبول صاحب کو بھی سننا ہے، اس لیے میں صرف چند گزارشات کروں گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے اور میرا دل یقین کرے ہمیشہ دکھتا ہے کہ جب بھی کشمیر مسلم کانفرنس کی بات ہوتی ہے، مسلم لیگ نون کی بات ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کا کوئی ایم ایل اے آ جاتا ہے تو جوک در جوک لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن جب کشمیر ایشو کی بات ہوتی ہے تو ہم منتیں سماجت کر کے لوگ، پتہ ہے معروف صاحب کو کتنی دفعہ انہوں نے ٹیکسٹ کیا ہوگا، آپ کو کتنی دفعہ آپ سے رابطہ کیا ہوگا یہاں آنے کے لیے، ریکویسٹ کی ہوگی، لیکن جب کشمیر ایشو کی بات آتی ہے تو ہم میں نہ وہ جذبہ رہتا ہے، نہ وہ سرگرمی رہتی ہے، اور نہ وہ جوش رہتا ہے جو ایز اے کشمیری ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اس بات پر ہمیشہ دل دکھتا رہتا ہے، اور جب کبھی بھی کوئی 5 فروری کا موقع آتا ہے یا کوئی اور موقع آتا ہے جب ہندوستان کی فارن افیئر جو یہاں ہے ان کی ایمبیسی ہے، وہاں جا کے کچھ کو پروٹیسٹ کرنا پڑتا ہے تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چند لوگ وہاں ہوتے ہیں، 8 لاکھ کشمیری ہے، 8 لاکھ کشمیری، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ایک بات مقبوضہ کشمیر کے اندر مجاہد کی ہزاروں گولیوں سے بہتر ہے یہاں، کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، دنیا کے جس حصے میں رہتے ہیں، وہاں ہماری جو آواز ہے وہ سنی جاتی ہے اور اس آواز پر لبیک کہا بھی جا سکتا ہے، لیکن ہم میں اتنی مردہ دلی پیدا ہو گئی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ کشمیریوں کے اندر وہ جو مقبول بٹ نے ایک مشن دیا تھا، جو ویژن دیا تھا، جو ایک سوچ دی تھی، جو تاریخ کو ایک جلا بخشی تھی اپنے خون سے، اپنی زندگی قربان کر کے، اس پر ہم قربان نہیں رہے ہیں۔ میں اتنا ٹائم نہیں لوں گا، لیکن میری ایک تجویز بھی ہے، کیونکہ یہاں تقریباً 8 لاکھ کشمیری بستے ہیں برطانیہ میں، بے شمار کونسلر بھی ہیں، یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قابل احترام لوگ ہیں، بڑے جید قسم کے ہیں، بڑی سوچ ہے، بڑی ویژن ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ کم از کم یو کے کی سطح پر جتنے کونسلر ہیں وہ پاکستانی ہیں یا کشمیری ہیں، آپ اپنا ایک سیمینار کریں، اس پر 5 یا 8 یا 10 لوگوں کا ایک گروپ بنائیں جو لوگوں کو متروع کرے۔ یہ تاریخیں اس طرح نہیں چلتی ہیں۔ یہ جس حال میں ہم آ گئے ہیں، ابھی بات کی میرے بھائی نے کہ پاکستان ہمارا وکیل ہے، وکیل کا تو اشر نشر پہلے ہی ہو گیا ہے۔ وہ جس پر ہم فخر کرتے تھے، وہ جو جہاد تھا ہمارے اندر، جو ایک مسلمانوں کی ایک خاصیت تھی، اس جہاد پر تو طالبان نے کلنک مال دیا ہے۔ نہ وہ بچوں کو چھوڑتے ہیں، نہ عورتوں کو چھوڑتے ہیں، نہ بزرگوں کو چھوڑتے ہیں۔ وہ پاکستان کے خلاف اٹھ کے جہاد کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ جہاد تو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہندوستان کے ساتھ، جہاد تو کرنا چاہیے تھا ہمیں امریکہ کے ساتھ، لیکن آج ہم نے ہندوستان کو چھوڑ دیا ہے۔ آج پاکستان ٹارگٹ میں آ گیا کہ پاکستان کے خلاف جہاد کریں، پاکستان کی آرمی کا لوگو کیا ہے، وہ بھی تو جہاد ہے، تو پھر جہاد اور جہاد آپس میں ان کا تصادم ہو گیا نا۔ تو میری گزارش یہ ہے جو کونسلر حضرات ہیں کہ پورے یو کے کی سطح پر آپ سب لوگ، کیونکہ آپ کی آواز جو ہے نا وہ اس میں بڑی طاقت ہے۔ جب آپ کونسلر اکٹھے ہوں گے نا، فرض کریں 100 ہے، 50 ہے، 200 ہے، تو وہ جو ایک میسج ملے گا نا لوگوں کو، معروف صاحب ہے ہمارے کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ جب انیشیٹو دیں گے نا نوجوانوں کو، جب یہ ان کو اکٹھا کریں گے نا، بتائیں گے نا، اور پھر تیسری بات یہ بھی ہے کہ کشمیر ایشو کا ہمارے جو ایم ایل اے آتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہے، نہ تو کشمیر کی ہسٹری کے بارے میں پتہ ہے۔ آپ کہتے ہیں بات کریں، بات ان کے
ان کے اندر کچھ ہو. دیکھیں جب آپ بات کریں گے تو آپ کے اندر معلومات ہونی چاہیے نا, تو نالج ہے ہی نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی تھوڑی بہت وہ مخلص فن ہو تو جو ایم ایل اے بنتا ہے تو فارن افیئر کو بھی چاہیے, وہ بلائیں ان کو, وہ ان کو ٹریننگ دیں, ہفتے کی 2 ہفتے کی ٹریننگ دیں, ان کو بتائیں کہ کشمیر ایشو کیا ہے, آپ نے کیا بات کرنی ہے. تو وہ تو سب ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں. تو میں مقبول صاحب کے اس میں وقت نہیں لینا چاہتا ہوں, مقبول صاحب کے اس شعر کے ساتھ کہ میں تو مقبول ہوا دار کی زینت ہو کر, میں تو مقبول ہوا دار کی زینت ہو کر, منصفو پھر سے میرے جرم کی تعزیر لکھو, یہ لکیریں ہیں زمین پر دلوں پر نہیں, میرے کشمیر کو مت غیر کی جاگیر لکھو.